بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک واقعہ ہے تاتاریوں کے دور کا۔ ہلاکوہان کی بیٹی ایک دن بغداد کے اندر گشت کر رہی تھی کہ ایک ہجوم پر اس کی نظر پڑی، تو اس نے پوچھا کہ یہاں پر لوگ کیوں جمع ہوئے ہیں؟ تو اس کے جواب میں کسی نے کہا کہ ایک عالم کے پاس کھڑے ہیں۔ تو اس نے حکم دیا کہ عالم کو میرے سامنے لا کر پیش کیا جائے۔ جب عالم اس کے سامنے آیا تو اس نے اس عالم سے پوچھا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہو؟ تو عالم نے کہا کہ یقیناً ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ تو شہزادی نے کہا کہ پھر تم اس بات کو کیوں نہیں مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جس کو غالب کرنا چاہے، جس کو پسند کرے اس کو غالب کر دیتا ہے؟ تو عالم نے کہا کہ ہمارا اس بات پر ایمان ہے۔ تو شہزادی نے کہا کہ کیا تم اب اس بات کو نہیں مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے اوپر غالب کر دیا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل ہے؟ اور یہ بھی کہا کہ کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تم سے زیادہ چاہتا ہے، اس لیے اس نے تم پر ہمیں غالب کر دیا؟ تو عالم نے کہا کہ نہیں۔ تو شہزادی نے کہا کہ کیسے؟ اس نے کہا کہ کبھی آپ نے چرواہے کو دیکھا ہے؟ تو عالم نے کہا کہ چرواہے نے اپنے ریوڑ کے پیچھے کچھ کتے رکھے ہوتے ہیں۔ تو شہزادی نے کہا کہ ہاں اس طرح ہوتا ہے۔ تو عالم نے کہا کہ کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ بھیڑ بکریاں اس چرواہے سے دوسری طرف نکل پڑتے ہیں۔ چرواہے کی آوازیں سن کر بھی وہ اگر واپس نہیں آتے تو پھر چرواہا ان کے پیچھے کتوں کو لگاتا ہے۔ تو شہزادی نے بھی کہا کہ ہاں ان کے پیچھے وہ کتوں کو چھوڑتا ہے۔ پوچھا کہ وہ کیوں چھوڑتا ہے؟ شہزادی نے کہا کہ وہ اس لیے تاکہ وہ ان بھیڑ بکریوں کو واپس چرواہے کے پاس لے کے آئے۔ تو عالم نے کہا کہ وہ کتے کب تک ان بھیڑ بکریوں کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں؟ بڑی سمجھدار تھی، اس نے کہا کہ جب تک وہ بھیڑ بکریاں اس چرواہے کے اقتدار میں داخل نہیں ہوتے اس وقت تک وہ کتے ان بھیڑ بکریوں کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں۔ عالم نے کہا کہ تم تاتاری لوگ ہمارے حق میں، مسلمانوں کے حق میں خدا کے چھوڑے ہوئے کتے ہو۔ تو عالم نے کہا کہ تم تاتاری لوگ زمین پر مسلمانوں کے لیے خدا کے چھوڑے ہوئے کتے ہوں۔ جب تک ہم اپنے منہج، اپنے اصل حالت پر جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور نبی نے پسند کیا ہے اس حالت پر نہیں آئیں گے، اس وقت تک یہ کتے ہمارے پیچھے پڑے رہیں گے، اور تب تک تم کو اللہ تعالیٰ ہمارے پیچھے دوڑائے رکھے گا، ہمارے گردنوں کے اوپر مسلط رکھے گا۔ ہم خدا کے در پر واپس آ جائیں گے، تب سے تمہارا کام ختم ہو جائے گا۔ پھر وہی حال ہے، کتے ہمارے اوپر مسلط ہیں اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے در سے بھاگے ہوئے ہیں۔ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے منہج، اللہ تعالیٰ کی منشا کے اندر نہیں آئیں گے، تب تک ہمارے پیچھے یہ کتے دوڑائے رکھے گا۔ ہندوؤں، عیسائیوں اور لبرلز کی صورت میں طرح جب تک ہم واپس نہیں آئیں گے خدا کے در پر تو یہ ہم پر مسلط رہیں گے۔ اب سوچنے کی بات ہے، ہر انسان اپنے گریباں میں سوچے، وہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کیسے رکھتا ہے، اور محفل میں اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا ہے۔ یہ منافقت ہے کہ ایک انسان ہے، ہجوم میں تو بزرگ ہے، لیکن تنہائی میں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کام کرتا ہے۔ تو خدا را اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائے، سب توبہ کر لیں، کیا پتہ کل کو ہمیں توبہ کا وقت ہی نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔